آج قاسم کا چہلم، آج حسین ابن علی کا چہلم، کس کس کا پرسا دیں؟ یہ بی بی جس نے اس عزاداری کی بنیاد رکھی، شام کے زندان سے رہائی کا حکم ملا۔ بی بی نے کہا سید سجاد یزید سے کہہ تو نے ہمیں رونے نہیں دیا، جب تک شام میں عزاداری نہ کر لو اپنے بھائی کی، شام کو ترک نہیں کروں گی۔ یزید مجھے 3 دن کے لیے یہاں عزاداری کرنے دی جائے۔ سیاہ پردے آویزہ ہوئے، بی بی نے خود مصیبت بیان کرنا شروع کی، ایک ایک کی مصیبت علی کی بیٹی نے بیان کی۔ آپ تو شبی بنا کے لاتے ہو نا، شام کے اس عزا خانے میں مجسم سر آنا شروع ہوئے۔ بی بی نے مصیبت بیان کرنا شروع کی، اچانک اس عزا خانے میں حسین کا سر آیا۔ بیویوں نے کہا واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسینہ، واہ غربتہ، ہائے آل رسول کی غربت۔ بی بی نے مصیبتیں بیان کرنا شروع کی، ایک ایک کے مصائب بیان کیے۔ کہا سید سجادے سے کو جو سامان لوٹا تھا وہ بھی واپس کر دے۔ لوٹے ہوئے سامان میں زہرا کی بیٹیوں کی چادریں آنا شروع ہوئی، بی بی نے ایک ایک چادر حوالے کرنا شروع کی۔ شام کے اس عزا خانے میں اس وقت کوہرام بپا ہوا جب ایک چھوٹا سا مکنا علی کی بیٹی نے اٹھایا۔ بی بی رباب کی طرف دیکھ کے کہا بی بی تیری شہزادی کا مکنا آیا۔ بی بی تیری وہ شہزادی کہا جو شام کے زندان میں سو گئی۔ ہائے حسین کی یہ آزادار بیٹی، یہ قافلہ رہا ہو گیا آیا۔ جیسے ہی کربلا کی طرف یہ قافلہ آیا، جابر نے دیکھا قافلہ آ رہا ہے۔ عطیہ سے کہا جا کے دیکھ اس کی مہار کس کے ہاتھ میں ہے؟ عطیہ کہتا ہے ایک جوان ہے جو پورا نظر آتا ہے، اس کے ہاتھوں میں بیویوں کے محملوں کی مہار ہے۔ کہا پوچھ نام کیا ہے؟ نام پوچھا، کہا سید سجاد ہوں، ایک قافلہ 11 محرم کو لے گیا تھا، اس وقت اسیر تھے، ہاتھوں میں رسن تھی، ایک قافلہ اب لا رہا ہوں جو آزاد ہو کے آیا ہے۔ بیویوں نے 3 دن حسین کے روزے پہ عزاداری کی۔ اب یہ قافلہ کربلا سے ودا ہو رہا ہے، کربلا کو ترک کر کے جا رہا ہے۔ ایک بی بی ہے جو حسین کی تربت سے لپٹی ہوئی ہے، بار بار روتے ہوئے کہتی ہے آقا حسین میں مدینے نہیں جاؤں گی، جب تک زندہ رہوں گی دھوپ میں بیٹھوں گی، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ علی کی بیٹی قریب آ کے کہتی ہے بی بی جلدی کر ہمیں مدینے جانا ہے۔ وہ بی بی کہتی ہے آقا زادی میں خود آپ سے انصاف چاہتی ہوں، مدینے جا کے کیا کروں گی؟ جب مدینے کی عورتیں پوچھیں گی بی بی تیرا اصغر اب چلتا ہوگا، میں کیا جواب دوں گی؟ تیری سکینہ کے دامن میں ہوگا، میں کیا جواب دوں گی؟ اے علی کی بیٹی میرے دامن میں 2 ہی تو پھول تھے۔ ہائے سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی، علی اصغر حسین کے سینے پہ سو گیا۔ یہ قافلہ مدینے پہنچا، اے رونے والوں دیکھو سورج غروب ہو گیا، حسین کی عزا کا دسترخوان سمیٹا جا رہا ہے۔ یا ابا عبداللہ ہم سے حق ادا نہ ہو سکا، آپ کے زواروں کی خدمت نہ ہو سکی، آئے جو بچے گا اگلے برس گریا کرے گا۔ اے حسین ابن علی، ہر حسینی عزادار کی تمنا ہے کاش کہ آج کے دن ہم بھی کربلا میں ہوتے، آپ کو پرسا دیتے حسین ابن علی آقا، سال آئندہ یہ سعادت ہمیں پھر نصیب کیجئے گا۔ یہ قافلہ مدینے پہنچا، جیسے ہی مدینے کے باہر رکا آقا نے فرمایا منادی یثرب میں جا کے منادی دے دے، ندا دیتے ہوئے کہہ جو قافلہ حسین لے کے چلے تھے نا سجاد لے کے واپس لوٹ آیا ہے، اس قافلے کو سجاد واپس لے آیا ہے۔ منادی نے ندا دینا شروع کی، اے مدینے والو رسول کی نواسیاں واپس آئی ہے، اے مدینے والو علی کی اولاد واپس آئی ہے، مدینے والو آؤ، یہ قافلہ جو حسین لے کے چلے تھے یہ قافلہ واپس لوٹ کے آیا ہے۔ مدینے میں جیسے ہی منادی نے ندا دی، پہلا دروازہ بنی ہاشم میں سے جس کا کھلا وہ عباس کی ماں ام البنین ہے۔ بی بی نے چھوٹے سے فضل کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا اے مسلم مجھے اتنا بتا کون سا حسین مارا گیا، کس حسین کی بات کرتا ہے کہ حسین قتل ہو گیا؟ کہا وہ حسین جو علی کا لال تھا، وہ حسین
जो ज़हरा का गोद का पाला था, वो हुसैन जो नवासे रसूल था, बीबी वो मारा गया। बीबी ने कहा मैं मान कैसे लूं कि मेरा हुसैन मारा गया, मैंने अब्बास पाल के दिया था साथ। और गाजी के रहते हुसैन पे आज नहीं आ सकती। और रावी कहता बीबी तेरा गाजी जीन से जमीन पे पहले आया, बाद में हुसैन मारे गए। बीबी ने कहा बता मेरा गाजी कैसे मारा गया। कहा बीबी बाजू कलम हुए, जीन से जमीन पे आया। बीबी ने कहा रुक मुझे इतना बता, तूने कहा बाजू कलम हुए और मेरा गाजी जमीन पे आया, मैं तुझसे सवाल करती हूँ, जब भी कोई बुलंदी से गिरता है हाथों का सहारा लेता है, मेरा गाजी जीन से जमीन पे कैसे आया। कहा आजादी जैसे अली मेहराब में आए थे, तेरा गाजी भी वैसे ही आया। उम्मुल बनीन फजल को लेके बाहर आती है और बीबियों के दरमियान हसरत से देखती है, एक एक बीबी को देख के कहती है बीबियो मुझे इतना बताओ तुम में ज़ैनब कौन है। अली की बेटी कहती है अम्मा पहचान, अम्मा मैं तेरी ज़ैनब, मेरी लाडल, तेरे बाल सफेद क्यों है। हाय अम्मा मेरा हुसैन मारा गया, आकाज़ादी मेरा भाई अब्बास मारा गया। अली की बेटियां मदीने में वारिद हुई, कहा रोज़ा रसूल पे जाएंगे, नाना को सुनाएंगे। उम्मे कुलसूम ने मरसिया कहना शुरू किया। बीबी कहती है नाना जब भी कोई परदेश जाता है ना, परदेश से कोई तोहफा लेके आता है। ए औलाद वालों, अली की बेटियां रिहा होके परदेश से आ रही हैं। कहा नाना यहाँ ना महरमों का हजूम ना होता, मैं आस्तीनें उलट के दिखाती, मैं शाम से क्या लाई। नाना देख मेरी कलाइयों पे रस्सियों के निशान है। अली की बेटियां कहती है नाना हुसैन की 4 साल की अमानत जिंदान में बाप के सर पे सर रख के सो गई। बाबा कहती है मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन।